السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ میں کچھ دیر پہلے اپنے بہت ہی پیارے دوست ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں فضل اکرم صاحب، جو کہ پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں، یورپ گھومتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ امریکہ کا ٹور لگاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جب میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا اسد پاکستان میں نہیں، اسپین میں آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1 مہینے کے اندر آپ کو PR مل جائے گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ بہرحال جب میں نے ساری چیزیں ڈگ آؤٹ کی تو مجھے کچھ فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے، تو سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں، کیونکہ میری یہ خواہش ہوتی ہے، میں ٹریولنگ بھی کرتا ہوں تو ملکوں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھا کرتا ہوں، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر دوں۔ تو یہ میری ویڈیو جو ہے اپنے بہت ہی پیارے دوست فضل اکرم صاحب کے لیے ہے۔ یہ سننے میں بالکل دلچسپ لگے گا آپ کو کہ آپ صرف 40 دن میں یورپ کے خوبصورت ملک اسپین کی ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اصل کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 40 دن مکمل پروسیس نہیں، بلکہ صرف ایک خاص سٹیج یعنی اپروول ٹائم ہو سکتا ہے، اور وہ بھی مخصوص حالات میں۔ آج کل دنیا بھر کے فری لانسرز میری طرح ریموٹ ورکرز اور آن لائن بزنس کرنے والے افراد کے لیے اسپین ایک ڈریم ڈیسٹینیشن بنتا جا رہا ہے۔ خوبصورت لائف سٹائل، یورپ میں آسان ٹریول، جدید سہولیات، یہ سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔ لیکن اس سے سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا واقعی ہم 40 دن میں اسپین کی ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ صرف ایک خاص ویزا کے ذریعے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپین ڈیجیٹل نومیڈ ویزا۔ یہ ویزا خاص طور پر کن لوگوں کے لیے؟ جو آن لائن کام کرتے ہیں میری طرح، اور اسپین میں رہتے ہوئے بیرون ملک کمپنی یا کلائنٹس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اصل ٹائم لائن کی۔ اگر آپ اسپین کے اندر جا کے اپلائی کرتے ہیں، یعنی ٹورسٹ ویزا پر جا کر، تو وہاں کی امیگریشن اتھارٹی آپ کی درخواست کو تقریباً 20 ورکنگ ڈیز میں پروسیس کرتی ہے، جو عام طور پر میں سمجھتا ہوں 25 سے 40 ڈے بنتے ہیں۔ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سے 40 دن میں ریزیڈنسی والی بات مشہور ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم حقیقت بھی میں بتاتا چلوں، جو کہ مجھے میرے بہت ہی پیارے دوست فضل اکرم صاحب نے بتائی، یہ صرف اپروول کا وقت ہے، مکمل پروسیس نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو کافی تیاری کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ بینک سٹیٹمنٹس، انکم کے پروفز، کرمینل ریکارڈ، ہیلتھ انشورنس، اور ان سب ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن، اور کیا ہوتی ہے؟ اٹیسٹیشن۔ تو یہ سب کرنے میں عام طور پر آپ کو 1 سے 2 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ٹائی کارڈ جو ہوتا ہے اسپین کا، وہ بھی آپ کو بنوانا ہوتا ہے، جو آپ کے آفیشیل ریزیڈنسی کارڈ ہوتا ہے۔ اس میں مزید چند ہفتے مزید لگ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو مورل آف دا سٹوری از کہ مکمل پروسیس عام طور پر 3 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سب کچھ پہلے سے تیار ہو اور آپ صحیح طریقے سے اپلائی کریں تو اپروول واقعی 40 دن کے اندر آ سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ what should I do now؟ مطلب، یا پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اپنی انکم کو سٹیبل بنائیں۔ عام طور پر آپ کو ثابت یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہر ماہ مناسب آمدنی ہے، اور دوسرا، تمام ڈاکومنٹس پہلے سے تیار کریں تاکہ کوئی بھی ڈیلے نہ ہو، اور تیسرا، اگر پاسبل ہو تو اسپین میں جا کر آپ اپلائی کر دیں، کیونکہ وہی طریقہ سب سے تیز ترین سمجھا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسپین کی ریزیڈنسی کوئی جادوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے جس میں اگر آپ صحیح طریقے سے پلاننگ کریں تو آپ واقعی چند ہفتوں میں اپروول حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ یہی پروسیس مہینوں تک بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھداری سے انیشیٹو لیں تو اسپین میں نئی زندگی کی شروعات کرنا صرف ایک خواب نہیں ہے میری جان، حقیقت بھی بن سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں فضل اکرم صاحب آپ کی کہانی میں کتنا دم ہے، اور آپ کے ساتھ مل کر کیا جوائنٹ وینچر ہو سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے چند مہینے میں میں بھی اسپین ہوں، تو میں جتنے بھی میری سوشل میڈیا کی فیملی ہے تو میں آپ کو کہوں گا ویلکم۔ تو ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن آج سے شروع ہوتا ہے، اور آج کی تاریخ ہے 7 مئی 2026۔ Stay with us۔